नावल ये दाग दाग उजाला। राइटर दुर्रसमन सलीम। मुझे तुम याद आते हो, किसी सुनसान सपने में, छुपी ख्वाहिश की हिद्दत में, किसी मसरूफियत के मोड़ पर, तन्हाई के सहराओं में, या फिर किसी अनजान बीमारी की शिद्दत में। मुझे तुम याद आते हो, किसी बस्ती की बारौनक सड़क पर, और किसी दरिया, किसी वीरान जंगल के किनारे पर। मुझे तुम याद आते हो। आज फिर अश्क बनकर उसकी याद जोइला की आंखों में ठहर गई थी, जम गई थी। आज फिर उसकी याद साया बनकर उसके खामोश आंगन में शाम बनकर उतर गई थी। आज फिर उसकी याद एक मानूस आहट बनकर भरी महफिल में जोइला को तन्हा कर गई थी। आज फिर उसकी याद ने जोइला के नम पलकों को रगड़ते हुए अपने शौहर से ये झूठ बोलने पर मजबूर किया था कि शायद आंख में कुछ पड़ गया। आज फिर उसकी याद जोइला को उम्मीद का जहां ढूंढने पर उकसा रही थी। कहाँ हो तुम? लेकिन जवाब गहरी खामोशी और मुहीब सन्नाटे के सिवा कुछ न था। जिंदगी में अक्सर रिश्तों, मोहब्बतों और चीज़ों की कदर कीमत का एहसास हमें उस वक्त ही क्यों होता है जब वो रिश्ते, वो मोहब्बतें हम हमेशा के लिए खो चुके होते हैं। आज भी ये सवाल एक तल्ख हकीकत बनके उसके दिल के नरम गोशों से लिपट कर उसे अंदर ही अंदर सुलगने पर मजबूर कर रहा था। वो प्राइवेट चैनल की एक अवार्ड तकरीब में अपने शौहर के साथ विराजमान थी, जिसमें उसे बतौर ड्रामा राइटर मदऊ किया गया था। बेस्ट ड्रामा राइटर की कैटेगरी में उसका लिखा हिट ड्रामा सीरियल कांच की गुड़िया नामजद था। किसी भी लिखने वाले के लिए ये मुकाम एक ख्वाब की हैसियत रखता है, वो ख्वाब जो कभी वो जागती आंखों से देखा करती। आज किस्मत की मेहरबान देवी ने उसे उस ख्वाब का हिस्सा बनाया था, तो खुद पे रश्क करने के बजाय उसकी यादों के अलाव में सुलग रही थी। बिलाशुबा उसका ख्वाब एक सच बनकर पूरा हो रहा था। उसके बावजूद उसे अपना आप अधूरा लग रहा था। आज उसे बेतहाशा खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर से खुशी गायब हो गई थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का यादगार दिन था, मगर वो आज के दिन 10-12 साल पिछले माजी के झरोकों में झांक रही थी। तकरीब अपने जोबन पर थी। कंपेयर अपनी बातों और चुटकुलों से तकरीब को चार चांद लगा रहा था। उसकी किसी पुरमजाह बात पे पूरे हॉल में मुस्कुराहटें उभरी थी, लेकिन उसके लबों पे मुस्कुराहट एक बेबसी बनकर दम तोड़ गई थी। उसने शायद जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। वो इस तकरीब में बैठी जरूर थी, मगर मौजूद नहीं थी। उसकी आंखें खीरा कर देने वाली स्टेज पर जमी हुई थी, मगर वो वहां देख नहीं रही थी। उसका दिलो दिमाग उस चकाचौंध रोशनियों की बजाय 10-12 साल पीछे सांस ले रहा था। किताबे माजी के औराक एक बार फिर फड़फड़ाए थे। बहुत से चेहरे नजरों में उतरने लगे, बहुत से नामों पे दिल ठहरने लगा, लेकिन एक ऐसा सफा भी उसमें आया जो आंसुओं से पुर था, भीगा हुआ था, जिसका उन्वान सिर्फ तुम था, सिर्फ तुम। उसकी नजरें जोइला के रेड फाइल पर पड़ी तो मुस्कुराहट खुद ब खुद लबों पे गहरी होती चली गई। गालबन जोइला शाम की चाय बनाने में मसरूफ थी, वरना तो वो उस रेड फाइल की हिफाजत ऐसे करती जैसे उस फाइल में अधूरे अफसानों की बजाय किसी खजाने की दरियाफ्त का नक्शा छुपा रखा हो। जोइला के कदमों की आहट सुनते ही उसने उजलत में उसकी फाइल को अपने कब्जे में ले लिया। उसने फाइल खोलकर कैटवॉक के अंदाज में चलते हुए बाआवाज बुलंद जोइला के ताज़ा तरीन अफसाने को लहक लहक कर पढ़ना शुरू किया। वो धीरे धीरे किसी मुगलिया शहजादी की तरह लॉन में टहल रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? आखिर मुझे भी तो पता चले। जोयान ने किसी बोतल के जिन की तरह अपने कमरे से लाउंज में एंट्री दी, तो हाथों में चाय की ट्रे थामे वो वहीं से चल लाई। उमर, मैं कह रही हूँ वही रखो मेरी फाइल। उमर भाई अब बता भी चुके हैं, ताकि आखिर उसे अचानक क्या महसूस हुआ। जोयान ने मुस्कुराहट दबाते हुए उमर को आंख मारी, तो जवाबन उमर की बैटरी चार्ज होने में भी देर न लगी। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे मुसलसल ताड़ रहा है। दफतन उसने ताड़ने वालों को लताड़ने का इरादा करते हुए गर्दन घुमाई। शरीर लहजे और मुस्कुराती आंखों से उमर ने लम्हा भर रुककर जोइला को देखा था, जो मारे गुस्से के चाय की ट्रे सेंटर टेबल पर रखने के बाद उसी की जानिब लपकी थी। उमर के बच्चे, इधर दो मेरी फाइल। इस अचानक हमले पर उमर ने नहायत फुर्ती से वो फाइल जोयान की जानिब उछाल दी थी।
जिसे जोयान ने बआसानी कैच करने के अंदाज में पकड़कर उमर का मुहारत से जारी रखते हुए जोयला को टोका। ओहो जोया बज्जो, तुम भी कमाल करती हो, लताड़ने के लिए गर्दन नहीं सैंडल घुमाते हैं। थिंक अबाउट इट सिली गर्ल, इसीलिए हर बार तुम्हारा अफसाना रिजेक्ट हो जाता है। जोयान की बात पर उमर ने तंबीही अंदाज में ताकीद करना जैसे अपना फर्ज समझा था। ये जाने बगैर के गुस्से में वो कैसी लाल टमाटर हो रही थी। उमर, जोयान, मैं कह रही हूँ मुझे तंग मत करो वरना बहुत बुरा होगा। अब कि उसने जोयान के हाथों से फाइल झपटने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए जोयान अब सोफे पर जा खड़ा हुआ था और फाइल उमर की तरफ उछाल दी। तुम दोनों कसम से मेरे हाथों किसी दिन कत्ल हो जाओगे। जोयला ने रूहानसी आवाज में अपनी रेड फाइल को जोयान के हाथ से उमर के हाथों में एक बार फिर मुंतकिल होते देखा। शहीद होने की तो वैसे भी बहुत आरजू है, चलो तुम्हारे हाथों ही सही। उमर ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर फाइल खोली। उमर भाई, अब आगे पढ़े ना, क्यों सस्पेंस फैला रहे हैं? हाँ तो इन मोहतरमा ने गर्दन घुमाकर देखा। सामने पड़ोस वालों का एक हसीनो जमील जर्मन शेफर्ड कुत्ता दुम हिलाते हुए उसे बड़ी महबूब नजरों से ताड़ रहा था। हक हा, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हंसते हुए उमर अरसलान पे उसका बस नहीं चल रहा था। उमर उमर तुम एक इंतहाई कमीने इंसान हो। उनसे दो दो हाथ करने के लिए जोयला अल्लाह भिंचे सोफे से कुशन इकट्ठे करने लगी। वेरी बैड यार, एक साथ बचपन गुजार कर जवान होने के बावजूद तुम्हें मेरी इस इजाफी खूबी का अब पता चला। मुझे तो जो पता चलना था वो आज चल गया। अब तुम्हारी बारी है। जोयला ने खींचकर उसे कुशन मारा और फिर उसके उछलने पे खुद भी हंसने लगी। उसका फेंका हुआ दूसरा कुशन उमर ने कैच करने की कोशिश की तो फाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन बोस हो गई। अच्छा ये तो बता दो, ये महबूब नजर होती कैसी है? लबो लहजे में शरारत अब भी कायम थी और जोयला के तीसरे अटैक से बेशतर ही उमर ने वहां से खिसकने में आफियत जानी थी। अब तोप का रुख जोयान की जानिब था जो इस मार कुटाई वाले सीन से बेनियाज चाय से लुत्फ अंदोज हो रहा था। हाँ तो उमर के चमचे, क्या फरमा रहे थे आप कि लताड़ने के लिए गर्दन नहीं सैंडल घुमाते हैं? जोयला ने दांत पीसते हुए पूछा। बाखुदा जोया बज्जो, मैं तो बस एवं ही ख्वामखा बीच में आ गया। ये उमर भाई भी ना हर बार मुझे मुश्किल में अकेला छोड़कर खिसक जाते हैं। जोयान चाय छोड़कर उजलत में राह फरार ढूंढने लगा। जोयला ने पूरी कुव्वत से दो तीन इकट्ठे किए हुए कुशन्स उसकी जानिब उछाले थे, मगर तब तक वो फुर्ती से छलांग मारकर कॉरिडोर की जानिब दौड़ लगा चुका था। अलबत्ता कॉरिडोर से लाउंज में दाखिल होते शख्स के लिए पहले जोयान का टकराना, दूसरा लाउंज में दाखिल होते ही वेलकम का ये अनोखा अंदाज खासा हैरान कुन बल्कि परेशान कुन साबित हुआ था। या अल्लाह, सारी दुनिया राइटर्स की इज्जत और कदर करती है, एक नहीं है तो जोयला अजीज अहमद की ही नहीं है। वो भर्राई आवाज में बुड़बुड़ाते हुए घुटनों के बल बैठी अपनी रेड फाइल से निकलने वाले कागज इकट्ठे कर रही थी जब अचानक चमकते मर्दाना शूज उसकी तवज्जो मबजूल करवा गए थे। उसने धड़कते दिल से रफ्ता रफ्ता अपनी नजरें उठाईं तो हमेशा की तरह शहीर हैदर को देखकर उसे लगा जैसे खूबरू और हैंडसम हीरो उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसे अचानक सामने पाकर उसका दिल यकबारगी धड़का। यही तो था उसके नाकाम अफसानों का कामयाब हीरो, जिसे देखकर जुबान ख्वामखा लड़खड़ाने लगती थी, दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़कने लगता था और वो बिला वजह नर्वस होने लगती थी। मगर आज आज तो नर्वस होने की बड़ी माकूल वजह भी थी। सॉरी शहीर भाई, आपको तो 2 घंटे के बाद आना था, मिनमनाई आवाज में इस्तफसार किया गया। क्या 2 घंटे पहले आने वालों के साथ आप ऐसा सलूक करती हैं? वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था और वो घबराकर नजरें चुरा गई थी। वो अभी जान तो अभी सो रहे हैं, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। वो फाइल वहीं छोड़कर किचन में दौड़ लगा चुकी थी। बैरिस्टर अजीज अहमद ने अपनी महबूब बीवी बल्कीस बेगम की नागहानी वफात के बाद रवायती मर्दों की तरह दूसरी शादी को बहाना नहीं बनाया था। जोयला महज 4 साल की थी और जोयान 1.5 साल का, जब जिगर के सरतान ने आनन फानन बल्कीस बेगम की भरी जवानी को अपनी लपेट में लेकर मौत के सामने बेबस कर दिया था। बैरिस्टर अजीज अहमद और दोनों बच्चों के लिए बल्कीस बेगम की मौत एक शदीद झटके की मानंद उन्हें और उनके इस जन्नत जैसे घर को हिला कर रख गई थी। ऐसे में एक दीवार पार अजीज अहमद की बड़ी बहन सफिया पुप्पो, जिनकी बल्कीस बेगम से मिसाली दोस्ती भी थी, ने आगे बढ़ के दोनों बच्चों को सीने से लगाकर संभाला दिया था।
وہ دونوں بہن بھائی ارسلان پھپھا اور صبا آپی سے پہلے بھی خوب پیار وصول کرتے تھے، مگر مما کی وفات کے بعد ان کے اور بھی لاڈلے بن گئے تھے۔ عمر ارسلان زویلا سے 4 سال بڑا تھا۔ اس کے باوجود زویلا نے اس کے نام کے ساتھ کبھی بھائی جیسا لقب نہ لگایا تھا۔ اس سے 4 سال چھوٹی ہونے کے باوجود وہ ڈائریکٹ اسے عمر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ زویلا کو بچپن میں شاید ہی کسی سے اتنی چڑ ہو جتنی اسے عمر ارسلان سے تھی۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عمر نے کبھی اسے زویلا کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے چڑھانے کے لیے زویلا کے بجائے کوئلہ کہہ کے چڑھا کرتا تھا۔ جواباً وہ اپنی پھولی ناک سمیت اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے عمر کی شکایتوں کے ڈھیروں انبار لگائے۔ جب صفیہ پھپھو کی کھلی کچہری میں پیش ہو کر اپنی مظلومیت کی المناک داستان سناتی تو اس کی بے بسی عمر ارسلان کو ایک عجیب کمینی سی خوشی سے دوچار کر دیتی۔ اس کی آمد سے پہلے وہ بلقیس مومانی اور عزیز ماموں کا بہت لاڈلا ہوا کرتا تھا، مگر زویلا کی آمد نے ماموں اور مومانی کی محبت کو تقسیم کر دیا تھا۔ گو کہ لاڈلا وہ اب بھی تھا، مگر زویلا کی آمد نے یکدم ہی سب کو اس ننھی پری کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس پری کی آمد ہوتے ہی اس کی گڈ بک سے زویلا کا نام خارج ہو گیا تھا۔ زویلا اگر عمر سے چڑھتی تھی تو عمر اس کی ہر چیز سے، اس کے کھلونے پھینکنا، اس کی من پسند گڑیا چھپا دینا، اسے زچ کرنا عمر کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ مگر جب اچانک بلقیس مومانی کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ عمر کے مشغلے اور حتیٰ کہ وہ خود بھی یکدم بدل سا گیا۔ پنک ہونٹوں اور نرم سے گالوں والی وہ 4 سالہ زویلا جب اپنی مما کو بے تحاشا یاد کر کے رویا کرتی، اس وقت عمر ارسلان کی ننھی سی دنیا زیر و زبر ہونے لگتی تھی۔ وہ اپنے سارے کھلونے اٹھا کر زویلا کے آگے ڈھیر کر دیتا۔ اس کی ہچکیوں اور آنسوؤں سے اس کا ننھا سا دل تڑپ اٹھتا، اور وہ اپنی تمام کینڈیز زویلا کو تھما کر بلا وجہ اسے ہنسانے کی کوشش کرنے لگتا، اور جواباً وہ اپنا رونا بھول کر حیرت سے اس بدلے ہوئے نرم دل عمر ارسلان کو تکنے لگتی۔ زویان جتنی جلدی ڈسٹرب ہوا تھا صفیہ پھپھو کے حد درجہ پیار اور صبا آپی کی توجہ سے، اتنی ہی جلدی سنبھل بھی گیا تھا۔ زویلا اس وقت بہت چھوٹی عمر میں تھی، اتنی جلدی سنبھلنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ایسے میں عمر کی دوستی نے خوب ساتھ نبھایا تھا۔ وہ دونوں جنہیں ایک دوسرے سے اللہ واسطے کا بیر تھا، زندگی کے کربناک حادثے نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ آہستہ آہستہ بیرسٹر عزیز احمد نے بھی اس غم سے سمجھوتا کر کے خود کو اپنی وکالت میں گم کر لیا تھا۔ رحمت بوا گھر کو بخوبی سنبھالے ہوئے تھی۔ وقت نے کب 18-19 سال کی مسافت طے کر لی تھی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ زویلا زندگی کی جانب لوٹ ضرور آئی تھی، لیکن وہ تعلیمی میدان میں عمر اور زویان تو کیا اپنی پوری کلاس کے بچوں سے ہمیشہ پیچھے ہی رہی۔ میٹرک تک وہ بمشکل پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوتی رہی۔ اس کے بعد تو 3rd ایئر تک اس نے ریکارڈ سپلیاں ملی۔ ہر سال اس پہ کچھ نیا اور انوکھا کارنامہ سر انجام دینے کا بھوت سوار ہو جایا کرتا تھا، مگر گزشتہ 2 برسوں سے حیرت انگیز طور پر زویلا عزیز پہ مشہور و معروف رائٹر بننے کا جنون سوار تھا۔ گزشتہ 2 سال پہلے سٹور روم میں کوئی چیز ڈھونڈتے ہوئے بلقیس بیگم کے کچھ ڈائجسٹ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ 16-17 سال کی کچی اور بالی عمر نے اسے یکدم خوابوں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ نصابی کتابوں میں تو ویسے بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا، اب رسالوں میں قصے کہانیاں پڑھیں تو دل پڑھائی سے اور بھی اچاٹ رہنے لگا۔ کہانیاں لکھنے کا شوق دن بدن بڑھتا ہوا اب ایک جنون سا بن گیا تھا، جسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ہر دوسرے مہینے ایک کثیر الاشاعت ماہنامے میں افسانہ لکھ کر بھجواتی، مگر ہر بار اس کا افسانہ ناقابل اشاعت ہے قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ ایسے میں اگر عمر ارسلان چھٹی پہ آیا ہوتا تو زویان کے ساتھ مل کر شرارت میں بھیگی طنزیہ گفتگو سے اس کی معصوم آرزوؤں پہ نشتر چلایا کرتا تھا، اور اس کا 2-4 دن تک لٹکا ہوا منہ وضاحت دیے بغیر سب کو بتا دیا کرتا تھا۔ مگر کمال حیرت تو یہ تھی کہ ہر بار کہانی ریجیکٹ ہونے کا 1 ہفتے سوگ منا لینے کے بعد وہ پھر سے کسی نئے موضوع پر کہانی لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ شہیر حیدر بیرسٹر عزیز احمد کا اسسٹنٹ تھا، نہایت سوبر اور ذہین شخصیت کا مالک۔ یہی وجہ تھی کہ عزیز احمد کو شہیر حیدر جیسے خاندانی اور محنتی لڑکے پہ بھرپور اعتماد تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے عزیز احمد انجائنا کی تکلیف میں بھی مبتلا تھے۔ اکثر طبیعت کی خرابی کے باعث وہ کورٹ یا اپنے چیمبر نہ جا پاتے، تو شہیر حیدر سے کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے
گھر ہی بلوا لیتے۔ اب تو اس کی حیثیت ایک گھر کے فرد کسی ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ کسی اہم کیس کی اہم پیشی کے سلسلے میں ان سے کچھ ضروری میٹر ڈسکس کرنے آیا تھا۔ ابی جان کے ساتھ اسٹڈی روم میں غائب ہوئے شہیر حیدر کو شام سے رات ہو گئی تھی، اور زوئلہ جانتی تھی کہ ابھی اسے رات کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ اسی لیے زوئلہ نے رحمت بوا کے ساتھ مل کر رات کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ گھڑی رات کے 8:45 بجا رہی تھی۔ عموماً رات کا کھانا مغرب کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا جاتا تھا، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے رحمت بوا سے کھانا لگوانے کے بعد جھنجھلا کر اسٹڈی روم میں جھانکا تو عزیز احمد شہیر کو قانونی دلائل سمجھاتے ہوئے اس سے اہم پوائنٹ ٹائپ بھی کروا رہے تھے۔ کم آن ابھی، یہ اپنی وکالت اپنے چیمبر میں چھوڑ کر آیا کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سوری مائی سویٹ ہارٹ، ایک اہم پیشی کے لیے شہیر سے مشورہ چل رہا تھا۔ کھانے میں کیا بنوایا ہے؟ میں آج کوئی پرہیزی کھانا کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ڈونٹ وری ابھی، آج میں نے آپ پہ ترس کھا کر سندھی بریانی اور شامی کباب بنوائے تھے۔ اس کے خفگی بھرے لہجے پہ ہنستے ہوئے عزیز احمد نے شہیر کو بھی شریک گفتگو کیا تھا۔ شہیر، تمہیں پتا ہے میری بیٹی مستقبل کے نامور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی بیٹی بھی ہے۔ جی سر، مجھے ابھی سے مس زوئلہ کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں ابھی ان سے آٹوگراف لے لوں۔ انفیکٹ مشہور شخصیت کے سامنے ہم جیسے لوگ بہت معمولی سی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ شہیر دلچسپی سے اس کے شرمندہ شرمندہ چہرے کو دیکھتے ہوئے متبسم انداز میں بولا تو زوئلہ عزیز کی پلکیں خود بخود بوجھل ہونے لگی تھی۔ شہیر بھائی، تمہاری یہی دور اندیشی مجھے بہت پسند ہے۔ تم وکالت میں بہت نام کماؤ گے۔ نہ جانے کیوں آج بیرسٹر عزیز شرارت کے موڈ میں تھے اور وہ اس کے سامنے خواہ مخواہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی جان چلے نا، رحمت بوا نے کھانا لگا دیا ہے، وہ دھیرے سے ایک بار پھر منمنائی۔ چلو بھائی شہیر، مستقبل کے نامور رائٹر زوئلہ عزیز کی مہمان نوازی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمہارے بہانے آج مجھے بھی پرہیزی کھانے سے نجات مل گئی۔ تھینکس اگین یار، آتے جاتے رہا کرو۔ زوئلہ اپنی جگہ جزبز سی ہوئی۔ جی انشاءاللہ سر، ویسے میں آلریڈی مس زوئلہ کی مہمان نوازی کا عملی مظاہرہ دیکھ چکا ہوں۔ شہیر حیدر مسلسل کنفیوز سی زوئلہ کو اپنی مسکراتی نظروں میں مقید کیے ہوئے تھا۔ بھی آخر بیٹی کس کی ہے؟ ابی جان کے لہجے میں ایک شفیق باپ کی محبت کے تمام رنگ عود آئے تھے۔ بالآخر اس نے وہاں سے غائب ہونے میں ہی عافیت جانی، مگر یہ کوشش اس وقت بے سود ثابت ہوئی جب کھانے کی میز پہ گاہے بگاہے اس نے شہیر کی پرشوق نگاہوں کو خود پہ اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ کبھی وہ گھبرا کر پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیتی اور کبھی اسے بریانی میں مرچیں تیز لگنے لگتی۔ رات کھانے کے بعد اس نے ایک بڑی پلیٹ کو بریانی سے بھرا اور دوسری پلیٹ میں شامی کباب ڈالنے کے بعد اس نے دونوں پلیٹوں کو ایک ٹرے میں سیٹ کیا۔ جب وہ صفیہ پھپھو کے ہاں پہنچی تو لاؤنج میں محترم سیکنڈ لیفٹیننٹ عمر ارسلان اپنے خشک دل و دماغ کو خواتین کے مختلف ڈائجسٹ سے تر و تازہ کر رہے تھے۔ چلا گیا وہ ماموں کا سڑو اور کھڑوس قسم کا اسسٹنٹ وکیل۔ کیوں، تمہیں اس بیچارے سے کیا دشمنی ہے بھلا؟ بھئی مجھے اس سے کیا دشمنی ہوگی، خواہ مخواہ وحید مراد بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ عمر نے رسالہ ایک طرف رکھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے گھٹنوں پہ رکھی اور شامی کباب اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ یہ پھپھو اور صبا بھی نظر نہیں آ رہی؟ زوئلہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھائیں بھائیں کرتے لاؤنج پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ مما عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ ہی کچن میں میرے لیے چائے بنا رہی ہیں۔ اب وہ بریانی میں سے بوٹیاں چن چن کر کھا رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ میس میں تم فوجیوں کو کتنا بدمزہ کھانا ملتا ہوگا۔ زوئلہ نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر اس کے سامنے رکھی ٹرے کو دیکھا۔ کیوں ہمارے زخمی اور بیمار معدے پہ ہمدردی بھرا نمک چھڑک رہی ہو؟ ہمارے میس کا کک اتنی بدمزہ دال بناتا ہے کہ دشمن کا ایجنٹ کھا لے تو قسم سے وہ بھی اپنے سارے راز اگل دے۔ اس کی بات پہ زوئلہ ہنسی۔ کیا تھا جو تم انکل ارسلان کا بزنس سنبھال لیتے، کم از کم ان جان جکھوں والے کاموں سے تو بہتر تھا۔ وہ رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مس زوئلہ، ابھی جو میں نے بکواس کی وہ صرف ایک مذاق تھا، ورنہ کون ہے لڑائی گھن گرج اور گرد و غبار میں جسے اپنی فکر نہیں بلکہ حکم کی تعمیل کی فکر ہوتی ہے؟ کون ہے جو تھکاوٹ سے چور بھوکا پیاسا اور کبھی گھر سے غم کی خبر آنے پر بھی اپنے سینئر کو مسکرا کر سب اچھا ہے کہتا ہے، جو بچوں اور بوڑھوں کو کندھوں پر بٹھا کر سیلاب سے باہر لاتا ہے، جو کھیل میں بھی تنظیم، ایمانداری، آرمی اور قومی جھنڈوں کو بلند رکھتا ہے۔ سردی ہو، برف باری ہو، بارش ہو، آندھی ہو، سمندری طوفان ہو، رات ہو یا دن ہو،
وہ کون ہے جو کمر بستہ ہتھیار سنبھالے سرحدوں کی اس وقت رکھوالی کرتا ہے جب کروڑوں ہم وطن سکھ کی نیند سو رہے ہوتے ہیں؟ میری توبہ، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب کبھی تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم نے انکل کا بزنس کیوں جوائن نہیں کیا۔ کچھ چیزیں پوچھی نہیں جاتی ہیں، صرف سمجھی جاتی ہیں۔ عمر نے اچڑتی سی نگاہ سامنے بیٹھی بیزار سی زویلا پہ ڈالی۔ مثلاً زویلا اپنے ہی دھیان میں رسالہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ مثلاً محبت۔ لہجے میں کچھ خاص تھا۔ زویلا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ اچانک محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ کہ جیسے تم ماموں کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اور فضول قسم کی ایکٹیویٹی میں وقت ضائع کر کے سب سے پیچھے رہ گئی ہو۔ لہجے کے ساتھ نہایت شریر انداز میں بات بھی بدل دی گئی۔ زویلا نے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر رکھی ٹرے اٹھا لی۔ میں یہ بریانی اور کباب پھپھو اور سب آپی کے لیے بھی لائی تھی، صرف تمہارے ٹھونسنے کے لیے نہیں۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے یار! کچھ چیزیں پوچھی نہیں جاتی ہیں، صرف سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے تڑک کر جواب دینے پر بے اختیار اس کے لبوں پہ ایک جاندار سی مسکراہٹ آ رکی تھی۔ اچھا رائٹر صاحبہ، ایک بات تو بتاتی جاؤ۔ عمر نے دوبارہ ڈائجسٹ پکڑتے ہوئے اسے کچن کی جانب جاتا ہوا دیکھ کر پکارا تھا اور وہ گردن موڑ کر ذرا کی ذرا رکی تھی۔ یار، یہ تم لڑکیوں کے ان رسالوں میں لکھنے والی رائٹرز گھروں میں بیٹھی مجبور اور لاچار لڑکیوں کو امیر و کبیر ہیروز کے سپنے دکھا کر کیوں انہیں خوش فہمیوں میں دھکیلتی رہی ہیں؟ لیفٹیننٹ عمر ارسلان صاحب، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس تنقید کو سہ کر پھر سے کاغذ قلم اٹھانے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ بہرحال ان رسالوں میں لکھنے والی رائٹرز کے پاس تو ہے ہی، جو تم جیسے ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند لوگوں کی بلا وجہ تنقید کو نظر انداز کر کے پھر سے مایوس دلوں اور تھکے ہوئے ذہنوں کو چاہے غیر حقیقی ہی صحیح چند لمحوں کے لیے نجات دلانے کا ہنر تو جانتی ہے نا۔ جس دن ان رائٹرز نے زندگی کی تلخیوں پہ لکھنا شروع کر دیا نا، تو کوئی انہیں نہیں پڑھے گا۔ سب سے پہلے تم جیسے حقیقت پسند لوگ ہی یہ کہیں گے، ہم روپے خرچ کر کے ٹینشن مول لینے کے لیے تو یہ رسالے نہیں اٹھاتے ہیں نا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے رائٹرز کو؟ زویلا نے ان رائٹرز کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے عمر کو لتاڑا۔ خیر، میں بھی کس بندے کے سامنے بین بجانے لگی۔ فوجی کا جانے محبت کا سواد۔ تم لوگ تو ویسے بھی دل اور محبت کے معاملات میں کورے اور بدذوق ہوتے ہو۔ ساری زندگی بیچاروں کی لیفٹ رائٹ میں ہی گزر جاتی ہے۔ زویلا نے اگلی پچھلی کسر نکالتے ہوئے اس کا دل جلایا، مگر عمر کو غصہ نہیں آیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں، یہ فیکٹریوں اور جاگیرداروں کے مالک ہیروز کی بجائے ہم جیسے حقیقی ہیروز پہ کیوں نہیں لکھتی؟ تمہاری یہ رائٹرز جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ منہ دھو رکھو سیکنڈ لیفٹیننٹ عمر ارسلان۔ اب وہ دور گزر گئے جب لڑکیوں کے آئیڈیل آرمی آفیسرز ہوا کرتے تھے۔ اس کے جلے کٹے انداز پہ عمر نے ایک زوردار کہا لگایا تھا۔ یقیناً اتنا برا وقت فوج پہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اچھا، اوروں کو چھوڑو، اپنا آئیڈیل ہی بتا دو مجھے۔ عمر کے لہجے میں اشتیاق تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب تجسس بھری چمک۔ وہ بے اختیار نظریں چرا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹینشن میں اسے بہت بھوک لگتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں پرینگلز کا ڈبہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹیشو۔ اللہ خیر کرے، یا تو آج زویلا کا بھیجا ہوا افسانہ ریجیکٹ ہوا ہے یا محترمہ کی بی اے میں سپلی آئی ہے۔ عمر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اندازہ لگایا، اور اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ سپلی آئی ہے۔ وہ اطلاع دے کر ایک بار پھر رونے لگی۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ سپلی آنا یا افسانہ ریجیکٹ ہونا کون سی نئی بات ہے؟ عمر بے تکلفی سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے سے پرینگلز نکال کر کھانے لگا۔ عمر، تم کبھی تو میرے معاملے میں سیریس ہو جایا کرو، اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ اس کی پلکوں پہ آئے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے عمر کا اپنے منہ کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ میں تمہارے معاملے میں کتنا سیریس ہوں؟ میرے بس میں ہو تو برقع پہن کر تمہاری جگہ میں پیپر دے آؤں، خود افسانے لکھ لکھ کر تمہارے نام سے شائع کروا دوں، مگر میں کیا کروں مائی ڈیئر ڈفر کزن؟ نہ تو میری ایجوکیشن بورڈ میں کسی سے رشتہ داری ہے، نہ میں کسی رسالے کے ایڈیٹر کا کچھ لگتا ہوں۔ تمہارے سوگ میں فی الحال میں صرف یہ پرینگلز ہی کھا سکتا ہوں۔ عمر، تم صرف میرے زخموں پر نمک چھڑکنا جانتے ہو۔ میں ارسلان انکل اور ابی جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کی پریشانی اب بھی دیدنی تھی، وہی جو بچپن سے دکھاتی آ رہی ہو۔ ویسے بھی بابا اور ماموں ہم سب کی طرح تمہاری ان ناکامیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ البتہ اگر تم چینج لانے کے لیے بھی پاس ہو گئیں تو ہم سب میں سے ایک آدھ کا ہارٹ فیل ضرور ہو جائے گا۔ عمر، اللہ کرے
तुम सारी जिंदगी सेकंड लेफ्टिनेंट ही रहो। उसने जिद होकर बद्दुआ दी, और अल्लाह करे तुम आने वाले दिनों में बहुत बड़ी राइटर बनकर ना सिर्फ नावल बल्कि ड्रामे तक लिखो। बाय गॉड मैं जानता हूँ मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इसीलिए कहने में क्या हर्ज है। उसने हंसते हुए जोइला की हैरान नजरों में देखा तो उसकी हंसी, उसका अंदाज जोइला को अंदर तक तपा गया। सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम वापस कब जा रहे हो? कड़े तेवरों से सवाल हुआ। शाम तक कहीं जाने का इरादा नहीं है मेरा, उसने मासूमियत से जवाब दिया। तो फिर कम से कम मेरे सामने से दफा हो जाओ। दफा भी हो जाता हूँ, पहले रहमत बुआ को थोड़ी सी जहमत तो दे लेने दो। अंदाज हनूज था। हेलो उमर भाई। दफातन जोयान ने एंट्री देते हुए उससे हाथ मिलाया। यार कहाँ है सुबह से, किस मुराकबे में गुम था? उमर भाई कल मेरा टेस्ट है, उसी की तैयारी कर रहा था। जोयान जो एफएससी कर रहा था ने रिसान से बताया। यार कभी कभी तुझ पढ़ाकू को देखकर लगता नहीं है कि ये नालायक डल और डफर लड़की तेरी बहन है। उमर भाई ऐसे हादसे अक्सर जिंदगी में हो जाया करते हैं, आप दिल छोटा ना किया करें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बकौल शायर। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जूनी, उमर मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। उसके डपटने पे जोयान कंधे उचकाकर अपने कमरे की जाने बढ़ गया था, और वो वहीं उसके सामने बैठा जोइला को देखने लगा। जितनी मेहनत से वो ऊट पटांग अफसाने लिखती हो, अगर इतनी मेहनत से कोर्स की बुक्स पढ़ो तो शायद ये सपलियां तुम्हारा मुकद्दर ना बने। हर बार तालीमी मैदान में तुम्हें यूं सर ना झुकाना पड़े। मगर नहीं, मोहतरमा पे सिर्फ अफसाने, किस्से, कहानियां लिखने का जुनून सवार है। किसी मुफक्कर का कहना है कि अधूरा इल्म खतरे का बायस होता है। क्यों अदब को बेअदब करने पे तुली हुई हो? पहले इल्म के चश्मे का पानी सेर होकर पियो, या फिर उससे अलग ही रहो। चंद घूंट पीने से आदमी मदहोश हो जाता है, और सेर होकर पीने से दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। कुर्रतुलैन हैदर का आग का दरिया तुम्हें बोर लगा और तुमने चंद सफ़ात पढ़कर छोड़ दिया। अशफाक अहमद को गालबन तुम खुद बोर लगी। बानो कुदसिया की राजा गीत तुमने महज नाम पढ़कर छोड़ दी। मंटू तुम्हें तल्ख लगता है। प्रेमचंद को गालबन तुम तल्ख लगती हो। इश्क का ऐन तुम्हें समझ नहीं आता, और इश्किया कहानियां लिखकर खुद पे नाकाबिले अशात तहरीर का हर दूसरे तीसरे महीने टैग लगवाना तुम जरूरी समझती हो। कोर्स की किताबों को तुम साल में एक आध बार ही हाथ लगाती हो, और सप्ली लेना तो जैसे हॉबी बन गई है तुम्हारी। मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी समझ में आता क्या है? वो कुछ लम्हे खामोशी से उसके झुके सर को देखता रहा। जिंदगी अगर ढील दे तो उस ढील का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम मामू की बेजान नरमी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। फॉर गॉड से यार, अपनी एजुकेशन पे सीरियसली तवज्जो दो। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, तुम अभी जितना भी लिखने की कोशिश कर डालो नहीं लिख सकती। हर काम का एक वक्त होता है, और वो वक्त अभी नहीं आया है लफ्जों के पीछे छुपे जज्बों को जानने के लिए। अपने दिल के कच्चे आंगन में बहुत खामोशी से दबे पांव उतरना पड़ता है। दर्द की मंजिल का अंदाजा दूर से नहीं किया जाता है। जैसे शहद की मक्खी एक कतरा शहद इकट्ठा करने के लिए कितने जहानों की खाक छानती है, कोई नहीं जानता। मोहतरमा, मैं एक खुश्क दिलो दिमाग का मालिक, एक फौजी बंदा जिसकी सारी उम्र लेफ्ट राइट में गुजर जानी है, इतना जरूर जानता हूँ कि जिंदगी की कहानियों को अफसाना बनाकर लिखना हर किसी के बस में नहीं होता। उसको बयान करने के लिए तख़य्युल आफरीनी, अमीक मुशाहिदा, वसी मुताला और बनी नौ इंसान की गुंजलक जिबिल्लतों का इदराक बहुत ज़रूरी होता है। अफसाना निगार एक नब्बाज होने के साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी होता है। मगर तुम तो अभी खुद से भी अनजान हो। लफ्ज़ों की जादूगरी को कैसे समझ सकती हो? मेरी मानो तो इन चीज़ों के भेद जानने की बजाय पहले खुद को समझो, खुद को जानो। जिंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा जब तक कलम तुम्हें खुद ना उकसाए भूल जाओ, वरना सोच समझकर लिखने के बावजूद रिजेक्ट होती रहोगी। क्योंकि सोच समझकर सिर्फ पेपर हल किया जाता है, लिखा नहीं जाता। लिखा सिर्फ महसूस करके जाता है। वो चंद लम्हों के लिए रुका था। उमर, आज एक चीज मुझे बहुत हैरान कर रही है। उसे हैरत से यकटुक तकती जोइला ने उसी हैरत को जुबान देते हुए पूछा था। तुमने इतनी मुश्किल उर्दू कैसे और कहाँ से सीख ली? पागल, हर बार जब छुट्टी पे घर आता हूँ तो आप ही के अदबी कलेक्शन से भरपूर फायदा उठाता हूँ, और कभी जब मूड रोमांस पे उकसा रहा हो तो तुम खवातीन के रिसाले जिंदाबाद। वो हंसा। उमर, तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो मेरे, सबसे अच्छे। हमेशा मुझ पे टाइम वेस्ट करते हो, समझाते हो मुझे, और मैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए खामोश हो गई थी। हाँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है मैंने नालायक लड़की पे टाइम वेस्ट नहीं किया है।
وہ مسکراتے ہوئے اپنی باتوں کے جادو سے اسے مسمرائز کر کے اس کے سر پہ ہلکی سی تھپکی دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اچھے نمبر سے پیپر کلیئر کر کے ہم سب میں سے ایک آدھ کو بے ہوش ہونے کا موقع ضرور دینا۔ اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ واپس جہلم جا رہا ہوں۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ یار صبح ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ہے، پھر کب آؤ گے؟ چھٹی تو ہم فوجیوں کو مقدر سے ملتی ہے، دیکھو اب کب ملتی ہے۔ وہ ڈبے سے بچے کچے پرینگلز نکال کر چلا گیا تھا اور وہ خالی نظروں سے اسے کمرے سے نکلتے دیکھتی رہی تھی۔ اور پھر واقعی حیرت انگیز طور پہ اس نے کاغذ قلم کا پیچھا چھوڑ دیا اور آنے والے دنوں میں اس نے صرف اور صرف پیپرز کی خوب تیاری کی، اور اس بھرپور تیاری کے بدلے میں ایک اطمینان تھا جو اچھے نمبرز کی صورت میں کلیئر کرنے کے بعد اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں شہیر کے لیے پسندیدگی دل میں اس کے لیے ایک خاص مقام بنا گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں شعبہ میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن کی تیاری بھی کر رہی تھی جب وہ 4 مہینے کے بعد صبا آپی کی شادی کے سلسلے میں آیا تھا۔ گھر میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ صبا آپی کی یونیورسٹی فیلوز اور آس پڑوس کی لڑکیاں آ کر شام میں ڈھولک کی تھاپ پہ خوب ہلا گلا کرتی۔ زوئلا کا اب زیادہ وقت صفیہ پھپھو کے گھر پر ہی گزرنے لگا تھا۔ وہ جہاں تک ممکن ہوتا پھپھو کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں ان کی مدد کروا رہی ہوتی۔ آج اپٹن کی رسم تھی۔ صبا آپی کو مایوں بٹھایا جا رہا تھا۔ صبح سے ہی وہ گندے سے حلیے میں عمر کو یہاں سے وہاں صفیہ پھپھو کے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ صفیہ پھپھو نے صبا آپی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی بڑے چاؤ سے مایوں کے لیے جوڑا بنوا کر دیا تھا، چوڑی دار پجامے کے ساتھ گھیردار انگرکھا اور بڑا سا دوپٹہ، شانوں پہ پھیلائے کانوں میں موتیے کے بالے اور دونوں کلائیوں میں گجرے ڈالے۔ وہ صبح سے یکسر مختلف اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آتے جاتے صفیہ پھپھو نے اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھی۔ صبا آپی نے نہ جانے کیوں اس کو محبت پاش نظروں سے تکتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا، اور تو اور ارسلان انکل نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بھئی آج تو ہماری بیٹی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ اس تعریف پہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ عمر سے ابھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب عمر دروازے کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا تھا۔ سنیے محترمہ، آپ نے کہیں میری بے وقوف سی کزن زوئلا عزیز کو دیکھا ہے؟ صبح تو یہی تھی، البتہ تھوڑی دیر سے وہ غائب ہیں۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ مسکراتی آنکھوں اور شریر لہجے میں استفسار کیا۔ عمر تم بنا نرے کنجوس ہو، سیدھی طرح میری تعریف نہیں کر سکتے کیا؟ ارے یہ تو اپنی جانی پہچانی سپلی ہولڈر ہی ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ صبا آپی کی کوئی فرینڈ آئی ہوئی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ عمر ویسے ایک بات بتاؤں، تم بالکل بھی اچھے ایکٹر نہیں ہو۔ زوئلا نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اطلاع دی تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھایا۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ویسے تعریف کے معاملے میں تم جتنے کنجوس ہو نا، مجھے تمہاری بیوی پہ ابھی سے سوچ کر ترس آ رہا ہے۔ وہ اپنے ہی دھیان میں کام کرتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اس کے سجل سے مکھڑے کو نظروں میں لیے جیسے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا تھا، اور مجھے ابھی سے اس پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ اپنی ہی بڑبڑاہٹ پہ مسکرا دیا۔ وہ کپ چھوٹی ٹرے میں رکھ کر یکدم پلٹی تو اپنے بے حد قریب کھڑی۔ عمر ارسلان کی دھڑکنوں کو انجانے میں بے بس سا کر گئی۔ ارے یہ تم اکیلے کیوں مسکرا رہے ہو؟ اگر صبا آپی کی فرینڈز میں سے کوئی پسند آ گئی ہے تو ڈونٹ وری، میں پھپھو اور انکل کو منا لوں گی۔ اس نے خود بخود کیا سارائی سے کام لیتے ہوئے سامنے کھڑے عمر کو دیکھا، جو اب یکدم مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بکو مت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم سے ایک کام تھا اور میں سوچ رہا تھا وہ کام تم سے کروانے کے لیے میں تمہاری خوشامد کیسے کروں، مگر میں نے تو سنا تھا کہ فوجی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ مسکراتے چہرے سے طنز کیا گیا تھا اور وہ چہرے پہ مسکراہٹ لائے بغیر متانت سے بولا، لیکن میں اس وقت سوچنے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کر رہا ہوں کہ سینے پہ بازو باندھتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا، کہ تم میرے کپڑے ضرور پریس کر دو گی جو مجھ سے گزشتہ آدھے گھنٹے سے پریس نہیں ہو رہے۔ بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی گئیں۔ عمر تم بنا، میں ارسلان انکل کو چائے دے آؤں، پھر کر دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی، باہر کے شور و گل میں کھو گئی تھی، مگر عمر ارسلان وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک خاموشی، ایک سناٹا تھا جو اس کے اندر اتر گیا تھا۔ ہمیں تم سے پیار ہے کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ زوئلا اس کا سوٹ پریس کر کے اس کے کمرے میں لائی تو دھیمے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ اسے حیرت ضرور ہوئی، مگر فی الحال اس حیرت کا اظہار موقوف کرتے ہوئے اس نے کمرے میں کھڑے ہو کر باتھ روم میں شیو بناتے عمر کو مخاطب کیا تھا، کیونکہ باہر رسم شروع ہونے والی تھی۔ عمر، میں نے تمہارا سوٹ پریس کر دیا ہے۔ تھینکس کزن، وہیں بیڈ پہ رکھ دو۔
बाथरूम से जवाब मिला था। जोइला ने बेड पे एहतियात से उसका सूट फैलाया तो नजरें बेसाख्ता तकिए के करीब रखी उस खूबसूरत सी डायरी पे जा रुकी। शदीद हैरत के साथ एक फितरी से तजस्सुस ने आगे बढ़कर उसे डायरी उठाने पे मजबूर किया था। उमर, ये तुमने डायरी कब से लिखना शुरू कर दी? जोइला का ये पूछना था कि वो गुस्से में कंधे पे टॉवल फैलाए, एक हाथ में शेविंग ब्रश और शेविंग क्रीम लगे चेहरे के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मोहतरमा, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इतने तो एटिकेट्स होते ही हैं हर इंसान में कि किसी की पर्सनल चीज को उठाने से पहले इजाजत नाम की चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए। गुस्से और उजलत में आगे बढ़कर उमर ने तकरीबन झपटने वाले अंदाज में उसके हाथ से डायरी छीन ली थी और वो उसके लहजे, उसके अंदाज पे गुमसुम सी हैरत से उसे देखे गई। क्या अब तुम्हारी चीजें इतनी पर्सनल हो गई हैं कि मुझे तुमसे, यानी अपने बेस्ट फ्रेंड से इजाजत नाम की चीज दरकार होगी? एक हैरत थी, बेयकीनी थी जो लहजे में शामिल होकर लबों पे आ रुकी थी। तुम कुछ भी समझो, लेकिन ये सच है कि कुछ चीजें इंसान खुद से भी छुपा कर रखता है। उसके हाथ से डायरी झपटकर उसने दराज में डालते हुए रूखे से लहजे में जवाब दिया था। उमर, ये तुम मुझसे कह रहे हो? तो और क्या कहूँ मैं तुमसे? शाबाश दूं तुम्हें तुम्हारे हर गलत काम पर। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही हो अब कि हर चीज तुम्हें बताई जाए। कभी अपनी अकल इस्तेमाल करके खुद भी कुछ समझने की जहमत कर लिया करो। जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाएगी। वो डायरी दराज में फेंकने के बाद दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ था, बावर कराता हुआ अंदाज और लबो लहजे में बेपनाह सख्ती लिए हुए। जोइला को अपनी 19 साल जिंदगी में पहली बार वो एक अजनबी उमर लगा। ठीक कहा उमर, जब कोई अपना किसी हो जाए तो उसकी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने से पहले वाकई इजाजत ले लेनी चाहिए। वो रुंधे हुए लहजे में कहकर बाहर निकल गई थी और उमर के अंदर एक बार फिर खामोशी छा गई थी। वो अपने लहजे और रवैये पे खुद भी हैरान और परेशान रह गया था कि आखिर वो इतना इमोशनल क्यों हो गया था। मायूं की रस्म का आगाज हो गया था। सबा आपी की फ्रेंड्स उन्हें सजे हुए पीढ़े पे बिठा चुकी थी। सात सुहागनें बारी बारी तेल मेहंदी लगा रही थी। हंसी और मुस्कुराहटों का एक तूफान था जिसके दरमियान वो सबसे पीछे खामोश खड़ी थी और उसी खामोशी से उमर चुपके से उसके बराबर आ खड़ा हुआ था। कुछ लोग गुस्से में बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी सरगोशी पे साथ खड़ी जोइला ने गर्दन मोड़ के उसे घूरा था और अगले ही पल फिर उसी अंदाज में नजरें सबा आपी के मुस्कुराते चेहरे पे जमा दी थी। और कुछ लोग तो रूठ कर भी ऐसे गजब ढाते हैं कि एक बार फिर अधूरी सरगोशी ने जोइला को गर्दन मोड़ने पर मजबूर किया। उमर ने अपने दोनों कान पकड़ रखे थे। यार कुछ तो बोलो, इल्तिजाइया लहजे में उकसाया गया, मगर उसके बाद वो वहां रुकी नहीं थी। उमर ने ताज्जुब से उसे जाते हुए देखा और फिर अगले 2-3 दिन तक यही होता रहा था। बचपन में भी उन दोनों की लड़ाइयां होती रहती थी, मगर इस किस्म की संगीन नौबत कभी नहीं आई थी। बारात चूंकि दूसरे शहर से आनी थी, सो मेहंदी का फंक्शन भी इसी तरह घर और फैमिली के अफराद ने मिलकर कर लिया था और बारात के लिए इंतजाम एक शादी हॉल में करवाया गया था। मेहमानों को वेलकम करने के लिए अरसलान अंकल के साथ उमर और जोयान मेन इंट्रेंस पे खड़े थे। नजरों ने कई बार उस रूठी हुई जोइला को तलाश किया था, मगर वो उसे कहीं दिखाई न दी। हॉल मेहमानों से भर रहा था। बारात हस्बे रिवायत 2 घंटे लेट पहुंची। थोड़ी देर के बाद खाना सर्व किया जाने लगा। इसी असना में उमर को सफिया बेगम की तरफ से ऑर्डर मिला, ड्राइवर को भेजो, वो सबा और जोइला को पार्लर से ले आए। अच्छा तो मोहतरमा इसीलिए कहीं नजर नहीं आ रही थी। उमर ने जेरे लब मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिला दिया था। नजरों में जोइला का लटका हुआ मुंह और फूली हुई नाक वाला चेहरा घूम गया था। उसने ड्राइवर को चाबी दी और खुद एक बार फिर मेहमानों में मसरूफ हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद सबा आपी पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल पहुंची तो उनके दाएं जानब उनकी एक फ्रेंड और बाएं जानब जोइला ब्लैक सूट में मलबूस सबा आपी का एक हाथ थामे और दूसरे हाथ से उनका लहंगा संभाले सीन सीन कर कदम रखती रेड कारपेट पर चलती हुई आ रही थी। जिस लड़के के घर में इतनी खूबसूरत कजन मौजूद हो और वो लड़का छड़ा छांट फिर रहा हो तो उसकी कमकली पे इंसान फिटे मुंह ही कह सकता है। उमर की नजरों के ताक़ुब में उसके क्लोज फ्रेंड सेकंड लेफ्टिनेंट समीर अजहर ने उसके कंधे पे धप रसीद करते हुए चौंका दिया था। वैसे तो बड़ा पटर पटर बोलता है, सिर्फ एक लड़की से इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता। लानत है तुझ पे उमर, फौज में जाके हर सख्ती बर्दाश्त कर ली, मगर मोहब्बत के महाज को आज तक सर ना कर सका। उसका फ्रेंड उसके कंधे पे बाजू फैलाए उसे लताड़ रहा था। यार अभी वो बहुत इमेच्योर है, बहुत बचपना है उसमें, अभी वो मोहब्बत वगैरह को नहीं समझ सकती, वरना बाबा और मम्मा तो ये चाहते थे कि आपी के साथ वो मेरी और जोइला की खुशी भी देख लें।
وہ تو میں نے ہی انہیں روک دیا تھا کہ ابھی اس سلسلے میں ماموں سے کوئی بات نہ کریں۔ زویلا اپنا ماسٹرز مکمل کر لے تو پھر جو مرضی کرتے رہیے گا، تب تک وہ تھوڑی ذمہ دار اور میچور ہو جائے گی۔ عمر اسے تفصیل بتانے لگا۔ پاگل الو گھامڑ، تو 2 سال اور انتظار کرے گا؟ فوج نے تیری عقل کو واقعی گھاس چرنے پہ لگا دیا ہے۔ اگر اس دوران تیری محبت کو کوئی اور لے اڑا تو؟ سمیر اظہر نے اس کی بے وقوفی پہ ڈپٹا تو عمر کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اپنا ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہے، آئی ایم شیور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عمر کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اوہ دا کنگ آف ڈفر، محبت اور موت دونوں بن بلائے مہمان کی طرح ہوتی ہیں، کب کہاں کیسے ان سے واسطہ پڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ سمیر اظہر کی بات پہ اس نے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ ایسی منحوس بکواس میں تو ویسے بھی تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے نا، چھوڑ ان باتوں کو۔ عمر نے اس کے کندھے پہ دھپ رسید کرتے ہوئے توجہ ہٹائی۔ رخصتی کا منظر تقریباً ویسا ہی تھا جیسا عموماً رخصتی پہ ہوا کرتا ہے، جہاں ایک بیٹی کو خیر و عافیت سے ودا کر لینے کا اطمینان ہوتا ہے۔ وہاں بیٹی جیسے جگر کے ٹکڑے کو ایک نئے گھر، نئے ماحول، نئے شخص کے ساتھ نصیب جوڑ کر جدائی سہنا اور اسے پرایا کرنا بھی خاصا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور ایسے مرحلے میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگنا بالکل ایک فطری سا عمل ہوتا ہے۔ جہاں صفیہ پھپھو کا بے ساختہ رونا ماں بیٹی کے انمول رشتے کا ترجمان بنا، وہاں ارسلان انکل کی آنکھوں کا نم ہونا بھی باپ کی حد درجہ شفقت و محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ عمر جیسے حوصلہ مند شخص کی آنکھیں بھی اس لمحے بہن کو ساتھ لپٹا کر اس کے سر پہ تحفظ بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے جھلملا گئی تھیں۔ صبا آپی سے اس کی جو وابستگی تھی سو تھی، مگر اس جذباتی منظر نے اسے بھی جذباتی کر کے دھواں دھار رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر ایک سوگوار سے ماحول میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ صبا آپی کو پیا دیس روانہ کر دیا گیا۔ وہ سب سے قدرے الگ تھلگ اس جذباتی ماحول میں بلقیس بیگم کو بھی یاد کر کے رو رہی تھی۔ سارے آنسو آج ہی بہانے کا ارادہ ہے یا کل کے لیے بھی کچھ بچا رکھا ہے؟ اپنے عقب میں عمر کے استفسار پہ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے بے ساختہ پلٹ کے دیکھا۔ قسم سے میں نے ان رسالوں کی کہانیوں میں یہی پڑھا تھا کہ ہیروئن اپنی فرینڈ کی رخصتی پہ جب رو رہی ہوتی ہے تو ہیرو چپکے سے ہیروئن کے پاس آ کر وہ کیا لفظ تھا بھلا؟ ایک لمحے کے لیے اس نے رک کر اپنے ذہن پہ زور ڈالا اور پھر کچھ یاد آنے پہ ایک دم سے چٹکی بجائی۔ ہاں، گمبھیر لہجے میں ہمیشہ یہی ڈائیلاگ بولتا ہے۔ عمر کے بتانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ سارا غصہ، ساری ناراضی، سارا غم بھول کر بے ساختہ ہنس پڑی، اور عمر نے بارش کے بعد کھلنے والی اس کی دھنک رنگ ہنسی میں کھو کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا، تم روٹھ جاؤ مجھ سے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں پوچھ پوچھ ہاروں 100 سوال کر کے، تم کچھ جواب نہ دو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اور اس سے زیادہ وہ عمر سے خفا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا کوئی بھی کام عمر کو بتائے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور عمر ولیمہ اٹینڈ کر کے چلا گیا تھا۔ زویلا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار پڑھائی میں دل لگایا تو ایسا لگا کہ اب پڑھائی کے علاوہ کچھ سجائی ہی نہ دیتا۔ بیرسٹر عزیز احمد کے لیے جہاں یہ تبدیلی حیران کن ثابت ہو رہی تھی، وہاں پوری فیملی کو اطمینان بخش تسلی بھی ہو چکی تھی کہ چلو زویلا نے کسی چیز کو سیریس تو لیا۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی مسافت طے کر رہا تھا۔ دونوں گھروں میں عمر اور زویلا کو باضابطہ طور پر کسی ایک رشتے میں باندھنے کی باتیں ہو رہی تھیں، جن سے شاید تمام لوگ باخبر تھے سوائے زویلا عزیز کے، جو آج کل اپنے اسائنمنٹ پہ نہایت دل جمعی سے کام کر رہی تھی۔ شہیر حیدر سے اب بھی اکثر اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ فرق اب یہ آیا تھا کہ اب شہیر کی نگاہوں سے بھی رواداد محبت عیاں ہونے لگی تھی، اور یہ احساس ہی بڑا خوشکن تھا کہ وہ شہیر حیدر جیسے ڈیشنگ، سوبر اور ذہین و فتین شخص کے لیے محبوب نظر ہو گئی تھی۔ دن ڈھلنے کے بعد شام کے سائے سورج کی کرنوں کو اپنی گود میں چھپا رہے تھے جب شہیر کی گاڑی پورچ میں رکی۔ لان میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرتی زویلا کا دل یکبارگی دھڑکا تھا، اور اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر یکدم ہی اس کے کام میں دلچسپی غائب ہو گئی تھی۔ ہیلو مس زویلا، کیا ہو رہا تھا؟ وہی مقناطیسی لب و لہجہ تھا، وہی بے تکلفی سے اس کے سامنے چیئر پر آ بیٹھا۔ کچھ خاص نہیں، اسائنمنٹ کا کام کر رہی تھی۔ ویری گڈ۔ شہیر اس کی اسائنمنٹ دیکھنے لگا۔ میس کام اچھا سبجیکٹ ہے، اس نے اسائنمنٹ پہ نظریں دوڑاتے ہوئے رائے دی، پھر اچانک ہی سر اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، زویلا، کبھی محبت کا سبجیکٹ پڑھا ہے آپ نے؟ جی نہیں۔ دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی لڑکھڑائی تھی اس اچانک افتاد پہ۔ دوسری طرف اس کی گھبراہٹ کو خاصا انجوائے کیا گیا تھا۔ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے،
गो के पेशे के एतबार से एक वकील हूँ, मगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं आपको समझा सकता हूँ। अंदाज हनूस था, निगाहों में इस जज्बे का समुंदर ठाठे मार रहा था। अभी जान घर पे नहीं है। जोइला ने मौजू बदलते हुए इत्तला दी, मगर इस इत्तला को भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया गया था। और आज पहली बार मुझे उनकी गैर मौजूदगी अच्छी लग रही है, मिस जोइला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? धड़कते दिल से पूछा गया। वो बातें जो मैं कई दिन से सोच रहा था और मुझे मौका नहीं मिल रहा था। रियली जोइला, आई लव यू सो मच। पता नहीं मुझ जैसे प्रैक्टिकल शख्स को कैसे इस मोहब्बत से वास्ता पड़ा और मैं आपकी हमराही के ख्वाब देखने लगा, ये जानते हुए भी कि आप बैरिस्टर साहब की चहीती और अकलौती लाडली बेटी हैं और मैं ठहरा एक यतीम शख्स जिसका बाप विरासत में सिवाय शराफत, नेकनामी और एक घर के कुछ ना छोड़ कर गया, जिसकी माँ ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पढ़ा कर उसे परवान चढ़ाया। मुझ जैसे सेल्फ मेड शख्स को आप जैसी नाजो नाम में पली हुई लड़की से मोहब्बत करना और आपकी हमराही के ख्वाब नहीं देखना चाहिए थे। मगर इस मोहब्बत में इंसान की मर्जी कब चलती है। मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मुझ जैसा मामूली सा बंदा मुस्तकबिल करीब की मशहूर शख्सियत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। आखिरी जुमला मुतबस्सम लहजे में कहा गया। आज उसका खुला इजहार जोइला को हवाओं में उड़ा रहा था। प्लीज जोइला, टेल मी, विल यू मैरी मी? मैं अपनी मदर को यहाँ इस घर में लाने से पहले एक बार आपका इकरार सुनना चाहता हूँ। प्लीज जोइला। उसने लहजा भर नजरें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा, जो किसी टीनेज लड़के की तरह सबर का दामन हाथ से छोड़े इल्तिजाइया लहजे में जोइला के जवाब का मुंतजिर था। वो अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ कर चेयर से उठ खड़ी हुई। अगर मेरा जवाब हाँ में हो तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? अब की शरारत उसके इकरार में पिन्हा थी। मैं पता नहीं यार, मैं इस खुशी में क्या करूंगा। वो किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर चेयर से उठा। और कुछ करे ना करे, अपनी मदर को यहाँ ले आइएगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल करके अंदर बढ़ गई। खुशियां बहुत जल्द उसके दरवाजे पे दस्तक देने वाली थीं। वो उमर से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए सख्त बेचैन थी, लेकिन वो फरवरी 1999 का दौर था, जब सियाचिन से नीचे कारगिल और दराज की बर्फपोश पहाड़ियों पर महाज गर्म हो चुका था। दुश्मन ने एक बार फिर पाक फौज के दलेर बहादुर शेरों को ललकारा था। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। सफिया फूफो का ज्यादा वक्त अब जाए नमाज पर गुजरने लगा था। उन दिनों दोनों घरों में सरहदी हालात बिगड़ने पे अजहर तशवीश के साथ दुआएं हो रही थी। उमर को गुज़श्ता कई महीनों से छुट्टी नहीं मिल रही थी। बिलाखिर वो 21 अप्रैल 1999 को महज चंद दिन की छुट्टी पे घर आया था। उसकी गिरती हुई सेहत देखकर सफिया फूफो का बस नहीं चल रहा था कि दिनों में से खिला पिलाकर फिर से पहले वाला तंदुरुस्त तवाना उमर बना दें। उसने दोपहर में आते ही जोइला को फोन किया था कि वो आज उससे मिलना चाहता है, उससे कुछ शेयर करना चाहता है। शेयर तो उससे जोइला को भी बहुत कुछ करना था, लिहाजा जब वो शाम सफिया पप्पू के घर पहुंची थी तो वो लॉन में टहल रहा था। माय गॉड उमर, तुम पहले से बहुत कमजोर हो गए हो। मोहतरमा, महाज पर अंडे पराठे और दूध नहीं मिलता। उमर बेंच पे बैठ चुका था। थैंक गॉड तुम कुछ दिन के लिए ही सही घर तो आए। जोइला ने उसके करीब बैठते हुए सुख का सांस लिया था। खैर तो है, ये तुम्हें कब से मेरा इंतजार होने लगा। पुराने लहजे में वही शरीर सवाल था। कम ऑन उमर, घर में सब तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो रहे थे। जोइला ने फिक्रमंदी से बताया। घर वालों में तुम परेशान थी या नहीं? अजीब सवाल था। ऑफ कोर्स, तुम्हारी छुट्टी के लिए सबसे ज्यादा दुआएं करने वाली भी मैं ही थी। जोइला की बात ने उसे एक अजीब सी खुशी से सरशार किया। ये मेरे नसीब इतने अच्छे कब से होने लगे कि आप जैसी मारूफ बंदी मेरी छुट्टी के लिए दुआएं करने लगी। बकोमत, मैं वाकई तुम्हारे घर आने की दुआएं कर रही थी। जवाबन उमर ने साथ बैठी जोइला को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। मुझे आते ही हैरत के इतने झटके मत लगाओ कि मैं वापस महाज पर जाने के बजाय यही इन्ना लिल्ला हो जाऊं। उमर, तुम भी हर वक्त बकवास करते रहना। दरअसल मुझे तुमसे कुछ शेयर करना था। नजरें खुद ब खुद झुकी थी। खैर, बताना तो मैं भी तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ। गंभीर लहजे में दिल का मुद्दा जुबान पे लाया गया। जोइला ने चौंक कर सर उठाया। क्या? लेडीज फर्स्ट, पहले तुम बताओ, अब यूनिवर्सिटी में कौन सा नया मसला हो गया है? एक तो मुझे बताए बगैर तुम्हारा कोई काम मुकम्मल नहीं होता। उसके सरसरी से लहजे पे जोइला झिझक कर अपनी उंगलियां मसलने लगी और फिर घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे मोहब्बत हो गई है। उसके इंकिशाफ पे उमर ने कह कहा लगाया, अच्छा मजाक है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत और तुम? चूहे, काकरोच और छिपकली को देखकर तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं।
اور محبت جیسے آگ کے دریا میں ڈوبنے کی تیاری۔ وہ مسلسل اس پہ ہنس رہا تھا۔ میں سیریس ہوں عمر۔ زوئلا کے سنجیدہ اور اداس لہجے پہ اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ عمر نے حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں جیسے خود سے پوچھا تھا، اور وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کے اسبات میں سر ہلانے پہ چند لمحے عمر اسے دیکھے گیا۔ کون ہے وہ؟ عمر کے لہجے میں یکدم خوش فہمیوں نے دستک دی۔ شہیر حیدر۔ زوئلا کے دھیمے سے لہجے نے اسے خوش فہمیوں کی بلند و بالا چوٹیوں سے نیچے گرایا۔ بہت دیر تک وہ کچھ بول نہیں سکا تھا، بس یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایسے سناٹے اترے کہ اپنی ہی آواز گم ہو کے رہ گئی۔ محبت اور موت دونوں بن بلائے مہمانوں کی طرح ہوتے ہیں، کب کہاں کیسے ان سے واسطہ پڑ جائے پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے خاموش وجود میں سمیر کا کہا جملہ ایک پتھر کی طرح ہلچل سے مچا گیا۔ تمہیں تو ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرنے کی عادت تھی، یہ محبت کیسے کر لی تم نے؟ آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا اور لہجہ دل کی طرح یکدم ہی خالی برتن کی مانند ہو گیا تھا۔ عمر، محبت اور ہوا نظر نہیں آتی، بس چپکے سے اپنا احساس دلا جاتی ہیں۔ مجھے خود نہیں پتا کہ اس محبت نے کب اور کیسے مجھے اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا۔ عمر کو وہ یکدم اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ کیا وہ کھڑوس سڑو اپنے کام سے کام رکھنے والا بورنگ سا بندہ شہیر حیدر بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ بمشکل اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے عمر نے امید کا آخری کونا تھاما، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں سے ادا ہونے والا اقرار ایک دھیمی سی مسکراہٹ بن کر عمر کے دل کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کو بھی خالی کر گیا۔ اس کے ارد گرد اندر باہر روشنی بجھ گئی تھی اور ہوائیں تیز ہو گئی تھی۔ عمر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا التجائیہ لہجہ عمر کو سوچوں کے گرداب سے نکال لایا۔ کیسی مدد؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا گیا۔ شہیر اپنی مدر کو لانا چاہتے ہیں، اگر تم ابھی جان سے اس سلسلے میں بات کر لو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے دل کی پریشانی سے بے خبر اپنی پریشانی کا حل مانگ رہی تھی۔ انسان اپنی خواہشوں کے حصول میں کتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر اور ایک ساتھ رہنے والے کی خوشیوں محبتوں کو کتنی آسانی سے روندتا چلا جاتا ہے۔ زوئلا کے چہرے پہ پہلی پہلی محبتوں کا ایک عجیب خمار سا رقم تھا، جو وہ کبھی اس کے چہرے سے مٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ عمر کی مجبور محبت کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ ڈونٹ وری، میں ماموں سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ عمر کی تسلی پہ اس نے فرتے جذبات میں عمر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر تشکر بھرے لہجے میں کہا تھا، بہت بہت شکریہ عمر، تم واقعی میرے بہت اچھے دوست ہو۔ وہ میرا ہو کے بھی محروم رہا مجھ سے قتیل، کیا کوئی میری طرح جیت کے ہارا ہوگا؟ میں ابھی شہیر کو یہ گڈ نیوز سناتی ہوں۔ وہ خوشی میں یکدم جانے کے لیے اٹھی اور پھر کچھ یاد آنے پہ لمحہ بھر کر رکی۔ ارے ہاں عمر، تم نے بھی تو مجھ سے کچھ کہنا تھا، شاید کچھ بتانا تھا تمہیں۔ اس کے استفسار پہ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے کچھ شیئر نہیں کرنا تھا، نہ پہلے نہ اب۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ دل کے محاذ پہ انسان ہار جائے تو تب بھی جی ہی لیتا ہے۔ اپنے ملک کے محاذ پہ جیتنا ایک فوجی کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ دعا کرنا اللہ ہمیں اس جیت میں سرخرو کرے۔ انشاءاللہ عمر، جیت ایمان اور ہار ہمیشہ کفر کی ہوتی ہے۔ وہ اسے تسلی دے کر چلی گئی تھی اور وہ تنہا لان کے اس بینچ پہ بیٹھا خود سے بولا تھا، اپنی محبت سے اتنا دور ضرور جاؤ کہ اسے آپ کی کمی کا احساس ہو سکے، مگر اتنا دور بھی نہیں کہ وہ محبت آپ کے بنا جینا سیکھ لے۔ سو عمر ارسلان، آخر تمہاری محبت نے بالآخر تمہارے بغیر جینا سیکھ ہی لیا۔ اس سوال کے جواب کے آگے ابھی زوئلا فل سٹاپ لگا کر جا چکی تھی۔ شام کے سائے تاریکیوں میں ڈھلتے ہوئے اس بینچ سے اٹھ کر اندر کی جانب عمر کو ایک ہارے ہوئے مسافر کی طرح خالی ہاتھ جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رات کھانے پہ صفیہ پھپھو نے اپنے اکلوتے لختے جگر کی پسند کی ہر چیز ڈائننگ ٹیبل پہ سجا دی تھی۔ مما، یہ سب کیا ہے؟ عمر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جیسے میں تو دیکھ نہیں رہی ہوں نا کہ میرا بیٹا کتنا کمزور ہو رہا ہے؟ صفیہ پھپھو نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ کم آن مما، شیر چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کی دھاڑ بڑے بڑے سورماؤں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس بار بھی دشمن کو ہمیشہ کی طرح ناکو چنے نہ چبوا دیے تو۔ اس نے جذباتی انداز میں مکہ بنا کر اپنی ہی ہتھیلی پہ مارا۔ انشاءاللہ ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دعائیں ایسے شیر دل جانثاروں کے ساتھ مل کر دنیا میں فوج کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ ثبت کرتے ہوئے صفیہ پھپھو کی آنکھیں آنسوں سے چمک اٹھیں۔ عمر بیٹا، تمہارے جانے سے بیشتر ہم چاہتے ہیں تمہیں اور زوئلا کو کسی ایک رشتے سے باندھ دیا جائے۔
اب تक इस सिलसिले में हम दोनों तुम्हारे ही इसरार पे खामोशी इख्तियार किए बैठे थे, लेकिन अब खामोश नहीं रहा जाता। तुम्हारे जाने से पहले हम चाहते हैं तुम्हारा और जोइला का सादगी से निकाह करके उसे यहाँ इस घर में अपने पास ले आएं। अरसलान साहब के मुंह से ये बात सुनकर उसके दिल से एक हूक सी उठी। वो भी तो यही चाहता था कि जब वो दुनिया के सर्द तरीन सफेद बर्फपोश महाज पे जाए तो जोइला को अपनी मनकूहा के रूप में यहाँ मम्मा बाबा का हौसला बढ़ाने और उसके लिए गाजी या शहीद में से किसी एक बुलंद रुतबे के लिए दुआएं मांगने के लिए छोड़कर जाए। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं उमर। सफिया फूफो ने उसे सोच विचार में गुम देखकर अरसलान साहब की बात को आगे बढ़ाया था और उसकी खाने में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। उसने नैपकिन से मुंह साफ किया। मामा और बाबा, मैं भी अब आप सबको मजीद धोखे में नहीं रख सकता। ये सच है कि जोइला कभी भी मुझे एक बीवी के रूप में परफेक्ट नहीं लगी। ठीक है, वो मेरी कज़न है और हम दोनों की आपस में बहुत दोस्ती भी है, लेकिन बाबा क्या ये ज़रूरी है कि इस ताल्लुक को किसी और रिश्ते का नाम दिया जाए? वो अपने दिल पे पत्थर रख के बहुत हौसले से उस लड़की के लिए खुद से अपने वालिदैन से लड़ रहा था, जो उसकी पहली तरजीह, पहली ख्वाहिश थी। उमर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? सफिया फूफो की परेशानी दीदनी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा उमर, ये तुम कह रहे हो। अगर ऐसा ही था तो क्यों हम सबको खुशफहमियों में धकेलते रहे? अरसलान साहब ने भी अपनी हैरत को जुबान दी। पहली बात यह है ममा कि मामू से मैं खुद बात करूंगा, आप बिला वजह परेशान ना हो। और दूसरी बात यह है बाबा कि मैं महाज पे जा रहा हूँ, गाजी बन के लौटूंगा या शहादत का रुतबा पाकर सुरखरू होता हूँ, कुछ मालूम नहीं। ऐसे में एक लड़की को ख्वामखा अपना नाम देकर जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत सौंप कर चले जाना कहाँ की अक्लमंदी है? ऐसी सूरत में क्या यह बेहतर नहीं है कि उस लड़की को जिंदगी की भरपूर खुशियों के साथ जीने दिया जाए? उसके दलाइल ने अरसलान साहब को कुछ सोचने पे मजबूर किया था, मगर सफिया बेगम तड़प उठी। अल्लाह के लिए उमर, ऐसी बातें करके एक माँ की बर्दाश्त का इम्तहान मत लो। सरहदों के पासबान बेटे की माँ का हौसला बहुत बुलंद होना चाहिए ममा। इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लगी तो मेरे बाद कैसे गुजरेगी जिंदगी? वो उनके हाथों पे मोहब्बत से हाथ रखते हुए कह रहा था और सफिया पुप्पो ने उसके हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया था। औलाद दिल का चैन और आंखों की ठंडक होती है। माएँ कितनी ही बहादुर हो जाए, दिल के चैन माओ को बेचैन ही रखते हैं। माँ की मोहब्बत को तो अल्लाह ने नहीं दिया ये हौसला, ये हिम्मत छोटे लफ्ज होते हैं माँ के आगे। अल्लाह मेरे बच्चे को दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू करे। खाने की टेबल पे माहौल यकदम ही बहुत सोगवार हो गया था। दूसरे दिन सबा आपी भी अपने शौहर के साथ आकर उससे मिल गई थी। जाते हुए उन्होंने खुले लफ्जों में उसे टोका था, उमर तुमने मम्मा और बाबा को बेवकूफ बना लिया, मगर मुझे नहीं बना सकते। मुझे तो जैसे पता ही नहीं है ना कि तुम जोइला से कितनी मोहब्बत करते हो। और वह धीरे से मुस्कुरा दिया था। ये भी तो मोहब्बत की इंतहा ही है कि मैं जाते हुए भी उसके लिए खुशियों भरा रास्ता छोड़कर जा रहा हूँ। सबा आपी बहुत देर तक उसे खुद से लिपटाए भी आवाज रोती रही थी और फिर ढेरों दुआओं का उसके गिर्द हिसार बांध कर रुखसत हो गई थी। अगले दिन उसे वापस लौट जाना था और जाने से पहले वो अजीज मामू से इस सिलसिले में बात करना चाहता था। यही वजह थी कि सबा आपी के जाते ही वो अजीज विला आया था, जहाँ सबसे पहले उसका सामना उसी बेखबर सी लड़की से हुआ था। अबीजान स्टडी में हैं, जोइला ने करीब आकर राजदारी से बताया था। मेरे बेखबर तुझे क्या खबर, मेरी जिंदगी का हर एक पल, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू, मेरी जीत तू मेरी हार तू। मेरे बेखबर तुझे क्या खबर, तेरी ज़ात वो निसाब है जिसे पढ़ना मेरा ख्वाब है, जो मेरे लिए सुराब है। मेरे बेखबर मेरी बात सुन, मेरी पलकों से मेरे ख्वाब चुन, मेरी चाहतें और इबादतें तेरे नाम हैं तेरे नाम हैं। मेरे दिल की सारी धड़कनें बिना तेरे मुझ पे मुहाल हैं। मेरे बेखबर तुझे क्या खबर। हेलो, कहाँ गुम हो गए? जोइला ने उसके सामने चुटकी बजाई और उमर ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। उसने जोइला को नहीं बताया था कि सुबह वो जा रहा है और जाने से पहले आखिरी बार उसे देख रहा है। दुआए खैर के साथ साथ मेरे लिए खातिर मदारत का बंदोबस्त करो। मैं एक नामी ग्रामी बैरिस्टर से तुम्हारा मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ। उमर ने आहिस्तगी से उसके गाल को छुआ और स्टडी की जानिब बढ़ गया। और जब वो 1.5 घंटे के बाद स्टडी से बाहर निकला तो जोइला लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी। उसे देखकर फौरन उसकी जानिब लपकी। क्या हुआ? अबी जान ने क्या कहा? वो उसके कंधे पे हाथ रखे बेचैनी से पूछ रही थी और एक बार फिर उसका चेहरा नजरों में आन बसा था। एक बार फिर उसने खुद से पूछा था,
میں کس طرح مٹا سکوں گا اس کا نام دل سے، میرے لبوں پہ سجا ہے جو ایک دعا کی طرح۔ عمر پلیز کچھ تو بتاؤ، اس نے روندے ہوئے لہجے میں عمر کو جھنجھوڑا تھا، اور عمر نفی میں سر ہلا کر اس کے سر پہ تھپکی دے کر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر گیا تھا، اور وہ مایوسی میں تھکے تھکے قدموں سے آ کر لاؤنج کے صوفے پہ دھپ سے گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ تو ابھی جان نہیں مانے، ساری رات رونے اور اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد صبح آنکھ کھلی تو اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ وہ بہت بے دلی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی، مگر لاؤنج میں ابھی جان کو اخبار میں گم دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ابھی اپنے چیمبر نہیں گئے تھے۔ گڈ مارننگ ابھی جان، اس نے حوصلہ کر کے انہیں کہا۔ ٹو یو میری جان، آج اٹھنے میں بہت دیر لگا دی، انہوں نے اخبار تہہ کر کے ایک جانب رکھا۔ جی ابھی جان، وہ رات بہت دیر سے نیند آئی، اسی لیے صبح پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ یہاں آؤ میرے پاس، بیرسٹر عزیز احمد نے مسکراتے ہوئے اسے قریب لایا۔ رات عمر آیا تھا میرے پاس، زوئلا ان کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ جی ابھی جان، اس نے سر جھکایا۔ تمہارے انکل اور تمہاری صفیہ پھپھو کی بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ عمر کے لیے وہ تمہیں بیاہ کر لے جائیں۔ خیر، خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ تم زندگی کے سفر کا آغاز عمر کے ساتھ کرتی، مگر اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رضا ضرور ہوتی ہے۔ رات عمر اسی سلسلے میں میرے پاس آیا تھا کہ اسے بڑوں کے اس فیصلے سے اختلاف ہے اور وہ تمہیں صرف ایک کزن، ایک فرینڈ کی حیثیت دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مجھ سے ایکسکیوز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ زوئلا کے لیے کسی اور اچھی فیملی میں رشتہ دیکھ کر بات پکی کر دیں، اور میرا انتظار مت کیجیے گا۔ پتہ نہیں یہ سرد ترین محاذ دشمن سے محاذ آرائی میں کتنے عرصے تک گرم رہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ حیرت سے ابھی جان کو دیکھ رہی تھی، مگر رات تو اس نے کہا تھا کہ… اس نے سوچا، ایک دو دن پہلے شہیر کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ تمہارے لیے یہاں آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس وقت تو میں نے انہیں کوئی معقول جواب دیے بغیر ٹال دیا تھا، مگر اب چونکہ عمر خود مجھ سے اس سلسلے میں کھل کر بات کر چکا ہے، سو میں سوچ رہا ہوں شہیر کی والدہ سے بات کر کے انہیں گھر آنے کی دعوت دے دوں۔ شہیر بہت محنتی اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، میں اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ایسی باتیں اور ایسے سوالات وہی تم سے کرتی، مگر وہ چند لمحوں کے لیے رکے۔ باپ بیٹی کے علاوہ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں۔ ابھی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے سر ہلا گئی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے شہیر کے متعلق؟ جیسے آپ مناسب سمجھے ابھی جان، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ جیتی رہو، اب جاؤ ناشتہ کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پہ تھپکی دی تھی اور ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ اچھا تو عمر کے بچے، تم مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ تمہارے اس مذاق نے ساری رات میری نیند حرام کیے رکھی، اور تم مزے سے مجھے بے وقوف بنا کر چین کی نیند سوتے رہے۔ محاذ پہ تو بعد میں جاؤ گے، پہلے مجھ سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ناشتہ کیے بغیر عمر ارسلان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے صفیہ پھپھو کے ہاں گئی تو وہاں عجیب اداسیوں میں لپٹی ہوئی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارسلان انکل جانے کہاں تھے، البتہ پھپھو کو جائے نماز پہ نوافل پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھینچے عمر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ عمر کے بچے، تم سدا کے بدتمیز ہی رہنا۔ اس نے دھار سے دروازہ کھولا، مگر خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ قدرے حیرت سے واش روم کی جانب بڑھی۔ زور سے دروازہ پیٹنے کے لیے اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بھی کھل گیا۔ اس کے فیورٹ کلون کی مہک ابھی بھی موجود تھی۔ تو کیا تم چلے گئے؟ اس نے خالی اور ویران کمرے کو تعصب سے دیکھا اور اس کے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ عمر، تم اتنا بڑا سرپرائز دے کر بتائے بغیر اتنی خاموشی سے چلے گئے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، اور شدید مایوسی میں قریب رکھا تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے دوبارہ بڑبڑائی۔ عمر، آئی کانٹ بلیو اٹ، تم مجھ سے ملے بغیر بھی جا سکتے ہو۔ نظریں بے اختیار اس ڈائری پہ جا ٹکیں، جس ڈائری کو محض ہاتھ لگا لینے پہ اسے عمر سے اچھی خاصی جھاڑ پڑ گئی تھی، اور وہ زندگی میں اس ڈائری کی وجہ سے پہلی بار عمر سے اتنے دن خفا رہی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے عمر کی اس ڈائری میں عجیب کشش محسوس ہوئی۔ زوئلا کا ہاتھ خود بخود اس ڈائری کی جانب بڑھا، اور جب اس نے ڈائری کھولی تو عمر کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس کے دل کی دنیا زوئلا پہ واہ ہونے لگی۔ دل کی وہ خاموش دنیا جو زوئلا سے شروع ہو کر زوئلا پہ ہی ختم ہو رہی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، وجود خالی اور زندگی سے رنگ غائب ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنکھوں سے کب آنسوؤں کی جھڑیاں لگ کر اس کا چہرہ بھگونے لگی تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنی انتہا، اتنا صبر، اتنا انتظار اور اتنی لمبی تھکن، ایک مدت سے وہ اپنے سمندر جیسے دل میں چھپاتا رہا، اور وہ
جو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کے موسموں کا اندازہ لگا لیا کرتا۔ اس شخص کے دل کے سارے موسم وہ اس کے ساتھ رہ کر بھی نہ جان پائی۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور پورا جسم ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی اترنے لگی۔ اب اس کی نظریں ڈائری کے آخری صفحے پر جم گئی تھیں، جہاں کئی جگہ آنسوؤں کے نشان قلم کی سیاہی کو دھونے کی کوشش میں اپنا درد ظاہر کر رہے تھے۔ آرزو کی شدت کو کاش تم سمجھ سکتے، میرے دل کی چاہت کو کاش تم سمجھ سکتے، کس طرح جلاتی ہیں ساعتیں جدائی کی، ہجر کی قیامت کو کاش تم سمجھ سکتے، دکھ جدائی کا سہنا بے پناہ مشکل ہے، میری اس ریاضت کو کاش تم سمجھ سکتے، میں تمہارے خوابوں میں کھویا کھویا رہتا ہوں، میرے دل کی حالت کو کاش تم سمجھ سکتے، ایک مرید خاص کے دل میں بس گئے تھے تم، میری اس عقیدت کو کاش تم سمجھ سکتے، جو دکھائی دیتے ہیں لوگ وہ نہیں واسق، صرف اس حقیقت کو کاش تم سمجھ سکتے۔ دنیا میں ہر انسان کو اس کی منزل نہیں ملتی، مجھے بھی نہیں ملی، شاید اللہ نے میرے لیے بھی کوئی اور منزل منتخب کر رکھی تھی، مجھے نہیں معلوم اس ڈائری میں دوبارہ میں اپنے دل کا حال لکھ سکوں گا یا نہیں، مگر پیاری صبا آپی، آپ میرے بعد بھی کبھی زوئلا پہ یہ راز منکشف نہ ہونے دیجیے گا کہ عمر ارسلان نے اس سے محبت نہیں عشق کیا ہے۔ پہلی پہلی محبتوں کا جو خمار میں نے آج کل اس کے چہرے پہ دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا وہ خمار اس انکشاف کے بدلے میں گہری اداسی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بسیرا کر لے۔ میں اس نادان لڑکی کو کبھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری محبت کا آغاز بھی اسے خوشی دینا تھا اور انجام بھی اسے خوشی سے ہمکنار کرنا، وہ انجام جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے خود سے ایک بہت بڑی جنگ لڑی۔ میں نہیں چاہتا جس اذیت سے گزر کر میں نے جو راتیں اس کے لیے اپنی آنکھوں میں کاٹی ہیں وہ اس نادان، اس نرم دل لڑکی کا مقدر بن جائیں۔ غازی بن کے لوٹا تو یہ فریضہ میں خود انجام دیتا رہوں گا، اور اگر شہادت جیسا عظیم رتبہ میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تو آپ اس ڈائری کو کبھی زوئلا پہ ظاہر نہیں ہونے دیں گی۔ مجھے اس سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں ہے، شاید اس کا ساتھ میرے مقدر میں تھا ہی نہیں، یہ فریضہ میں خود بھی انجام دے سکتا تھا۔ اس ڈائری کو پھاڑ دینا یا جلا دینا بہت آسان تھا، مگر اس میں رقم میرے خالص اور خوبصورت جذبوں کی یہ توہین مجھے منظور نہ تھی۔ امید ہے میری اس حقیر سی گزارش پہ عمل کیا جائے گا۔ آپ کا عمر ارسلان۔ اب زوئلا نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ وہ ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ 21-22 دن کسی جانور کو گھر میں رکھ کر اس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں تو وہ بھی آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اہم ضرورت سمجھنے لگتا ہے، اور عمر نے تو 21-22 سال تک حق کے دوستی نبھایا تھا۔ اس کے ناز نخرے تو کیا، اس کے ہر دکھ کو سکھ میں بدلا تھا، اس کے روتے ہوئے چہرے کو ہنسنا سکھایا تھا۔ وہ کیوں نہ روتی؟ وہ شخص جسے بتائے بغیر وہ فرینڈز نہیں بناتی تھی، وہ شخص جسے بتائے بغیر وہ اپنے لیے سبجیکٹ چوز نہیں کرتی تھی، اس شخص کو بتائے بغیر اس نے محبت جیسا قدم کیسے اٹھا لیا تھا؟ یہ تم نے کیا کر دیا عمر؟ مجھ بے وقوف، حقیر اور معمولی سی لڑکی کو اتنا خاص اور اتنا اہم بنا کر زندگی سمجھتے رہے، اور میں اس زندگی کو اپنی زندگی کی محض ایک ضرورت سمجھتی رہی۔ مجھے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اتنی بڑی خلش، اتنا بڑا روگ میں کیسے سہ پاؤں گی؟ پلیز کم بیک۔ وہ اس بچے کی مانند رو رہی تھی جس کے ہاتھ سے اچانک اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا چھین لیا جائے۔ اس کے اندر باہر ایک سناٹا سا اتر گیا تھا، ایک چپ تھی جو اس کے لبوں پہ جم گئی تھی۔ 2 دن کے بعد شہیر کی والدہ آ کر رشتہ پکا کر گئی تھی۔ دل، ہر جذبے، ہر رنگ، ہر خوشی خالی ہو گئی تھی۔ اس نے شہیر کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی تھی، مگر اب وہ پہلے والی سرشاری غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا بھی زیادہ وقت صفیہ پھپھو کی طرح جائے نماز پہ گزرنے لگا تھا۔ رات وہ عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک عمر کی سلامتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور اس نیند کی عارضی موت میں اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ہر طرف سفید برف کی چادر میں لپٹے ہوئے سربا فلک پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑی درختوں پر بھی برف کا بھاری غلاف چڑھا ہوا تھا۔ سردی نقطہ انجماد سے بھی 65 ڈگری کم تھی۔ کشمیر کے حساس اور سیاچن کے پہلو میں واقع ٹائیگر ہلز شیروں کی کچھار پر بظاہر زندگی مکمل طور پر جامد دکھائی دے رہی تھی، لیکن برف کی تہوں میں چھپے ہوئے کانکریٹ کے مورچوں میں پاک فوج کے بہت سے آہن پوش چھپے بیٹھے تھے۔ دھند کی چادر نے پوری پہاڑی کو اپنی لپیٹ میں چھپا رکھا تھا۔ یہاں پاک فوج کے محض 13 شیر دل جوانوں نے
دشمنوں کی کئی گنا فوج کو گزشتہ 2 ہفتوں سے ناکو چنے چبوانے پہ مجبور کر رکھا تھا۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی جب دشمن نے گزشتہ 2 ہفتوں کی عبرتناک اذیت کا بدلہ چکانے اور پہاڑی پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی کمک کے ساتھ بھرپور حملہ کیا۔ پاک فوج کے ان 13 جوانوں نے پہاڑی کے کونے سنبھال کر دشمن پر اس تیزی سے جوابی حملہ کیا تھا کہ دشمن کو درجنوں سرماؤں کی قربانی دے کر پیچھے بھاگنا پڑا۔ اگلی صبح دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلسل 5-6 گھنٹے لگاتار اندھا دھند گولے برساتا رہا، مگر پاک فوج کے جوانوں کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ کارگل، دراس اور بٹالک سیکٹر میں شکست کھانے کے بعد بھارتی فوج ٹائیگر ہلز کو اپنی جائے پناہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس محاذ پر بھی پاک فوج کے جری جوانوں نے دشمن کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا رکھا تھا۔ دشمن کے ہزاروں فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ دشمن کی افواج اب چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس پہاڑی کو فتح کرنا چاہتا تھا تاکہ کارگل کے محاذ پر اپنی شکست کو فتح میں بدل سکے، کیونکہ اس مقام سے وہ بہترین پوزیشن میں آ سکتا تھا۔ وہ 6 جولائی کی قہر زدہ رات تھی۔ دشمن نے ایک کامیاب حملے کے لیے اپنی ایک ڈویژن فوج طلب کر لی تھی اور ایک بھرپور حملہ بھی کر دیا تھا۔ پہاڑی پر موجود جوانوں نے ٹھوس حکمت عملی کے تحت دشمن کے حملے کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا تھا۔ البتہ اس مارکے میں 10 شیر دل جوانوں نے شہادت کا رتبہ پا کر دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ اب اس پہاڑی پر محض پاک فوج کے 3 جوان رہ گئے تھے۔ اس نوجوان نے صوبیدار اور حوالدار کو ان کی پوزیشن پر بٹھا کر ہدایات دی، دیکھو، ایک جگہ پر ٹک کر حملہ مت کرنا، بلکہ بار بار جگہ بدلتے رہنا تاکہ دشمن کو ہماری تعداد کا اندازہ نہ ہو سکے۔ وہ نوجوان اپنی مشین گن اٹھائے خود بھی یہی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ تینوں بار بار اس طویل و عریض اور دشوار پہاڑی پر نشستیں بدل بدل کر حملے کرتے رہے۔ اگلے دن بھی پہاڑی پر بارود اور مشین گن کی گولیوں کی بارش ہوتی رہی۔ اس نوجوان کے دونوں ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب وہ اس پہاڑی پر اکیلا تھا اور شدید زخمی تھا۔ اس کا ایک بازو بے جان ہو کر لٹک چکا تھا اور وہ کمال بہادری سے اس زخمی حالت میں بھی مختلف پوزیشن سے فائرنگ کر کر کے دشمن کو الجھائے ہوئے تھا۔ کئی گھنٹے وہ تنہا دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب دیتا رہا۔ اسی دوران پیچھے سے کمک پہنچی تو اس کا حوصلہ بڑھا اور وہ نوجوان دشمن کو مزید سبق سکھانے کے لیے زخمی حالت میں اب اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا تاکہ دشمن کو رینج میں لے سکے، اور اس کوشش میں اس نے دشمن کی کئی مشین گنوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ اسی اثناء میں ایک چٹان کی اوٹ سے دشمن کے ایک فوجی نے مشین گن کا برسٹ مارا اور وہ اپنی پاک سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے گولیوں سے چھلنی ہو کر خود کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر چکا تھا۔ اس پہاڑی پر موجود تمام نوجوان شہید ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر دشمن کی میلی آنکھ کو یہ باور کروا دیا تھا کہ جب تک پاک فوج میں ایسے جوالا صفت نوجوان موجود ہیں وہ کبھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ پیچھے سے پہنچنے والی کمک کے آفیسر نے اس سیکنڈ لیفٹیننٹ نوجوان کو اس کی بہادری پر سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، جس فوج میں ایسے بہادر نوجوان موجود ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا ماتھا صاف کیا۔ ابھی اس نے عمر ارسلان کو خون میں نہائے ہوئے مگر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ زوئلا کا پورا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ باقی کی تمام رات اس نے جاگ کر گزاری۔ بار بار نظروں کے سامنے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم جاتا، جیسے اسے اس کی منزل مل گئی ہو۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ صفیہ پھپھو کے پاس آ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ صفیہ پھپھو نے ایک بار اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تھپکی دی تھی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی تھی اور ارسلان انکل نے آگے بڑھ کے کال ریسیو کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے تھے۔ صفیہ پھپھو نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ زوئلا کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہمارے بیٹے نے شہادت کا عظیم رتبہ پا کر اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ کے ہاں سرخرو کروا دیا ہے۔ ارسلان انکل کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ وہ قریب رکھی چیئر پر ڈھہ گئے تھے۔ زوئلا صفیہ پھپھو سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر، تم ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ زندگی میں اکثر رشتوں، محبتوں اور چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں اس وقت ہی کیوں ہوتا ہے جب وہ رشتے، وہ محبتیں، وہ چیزیں ہم سے ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوتے ہیں۔
اپنی زندگی کا سب سے اہم رشتہ دوستی، محبتوں میں سب سے اہم محبت اور زندگی کی سب چیزوں میں سے اہم چیز کھو کر اسے اس اہم رشتے، اس اہم محبت، اس اہم چیز کی قدر آئی تھی۔ ہمیشہ انسان کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں وہ فائدے کے چکر میں پڑ کر ہمیشہ کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے؟ آج وہ ٹھوکر کھا کے سنبھلی تھی تو اس کے راستے سے پتھر ہٹانے والا عمر ارسلان جا چکا تھا۔ وہ عمر جس کی محبت میں وہ اس وقت گرفتار ہوئی جب اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، دل میں نہ کوئی جذبہ مچلا اور نہ کسی خواہش نے دل کا راستہ ڈھونڈا۔ وہ یکدم ہی اپنی عمر سے 10 سال آگے بڑھ گئی تھی اور پھر بالآخر شہیر حیدر سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شہیر کی محبت بھی شور مچاتے اس جھرنے کی طرح ثابت ہوئی تھی جو کسی دریا میں ڈھلتے ہی پرسکون ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسے اپنے گھر کی زینت بنا کر پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ بھی اسے اپنے گھر میں سجا کر بھول گیا تھا کہ وہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں تھی، ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی جسے جذباتی سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے پروفیشن میں گم ہو کر یہ بھول گیا کہ جس محبت کو وہ اظہار بنا کر گھر لایا تھا، وہ محبت اپنی ہی ذات میں اکیلی ہو کر مرنے لگی تھی۔ جس محبت کو محبت نہ ملی وہ محبت ایسے ہی چپ چاپ مر جاتی ہے، جیسے زویلا کے زندہ وجود سے زندگی مر گئی تھی۔ اس نے تو محبت کی تھی، دل میں شہیر کو بسایا تھا، مگر دل تو پھر بھی خالی تھا۔ محبت وہ بارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہتھیلی گیلی تو ہو جاتی ہے مگر ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ شہیر کی عدم توجہی سے اب بکھرنے لگی تھی۔ اسے بھی اب خاموشی سے اس کے گھر میں رہ کر صرف بچے پیدا کرنے تھے، انہیں پالنا تھا، ان کی پرورش میں خود کو گم ہی کرنا تھا۔ تو لفظوں میں کیوں نہیں؟ پتہ نہیں یہ سوچ تھی یا خیال تھا۔ ایک مدت کے بعد زویلا کے دل سے مچلتے ہوئے لفظوں نے نکھار کا راستہ مانگا تھا اور اس نے کاغذ قلم اٹھا لیا۔ پہلے وہ سوچ بچار کے بعد لکھا کرتی تھی، آج وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر لکھ رہی تھی۔ اپنے ٹوٹتے بکھرتے جذبوں کو وہ بڑی روانی سے صفحہ کرتاس پر بکھیر رہی تھی، اور اس دوران بارہا عمر کے کہے شریر جملے اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی میں ڈھل کر لفظوں میں اپنی چمک چھوڑتے چلے گئے تھے۔ اور یوں اس کی پہلی تخلیق مجھے تم یاد آتے ہو کے نام سے اسی کثیر الاشاعت ماہنامے میں شائع ہوئی، جہاں ہمیشہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ شہیر کی منکوحہ ہونے کے ناطے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ اس کے بچوں کی پرورش اور اس کی والدہ کا خیال رکھنا اس کی پہلی ترجیح تھا۔ کب رات کی تاریکی سے دن کا اجالا روشن ہوتا اور وہ مختلف ذمہ داریوں کو نبھانے میں مصروف ہو جاتی، کچھ پتہ نہ چلتا۔ اس چیختی چلاتی زندگی میں عمر ارسلان کی یادیں ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی، اس کی محبتیں، اس کے شریر انداز آج بھی اس کے ساتھ سانس لیتے تھے۔ افسانوں اور ناولز کی دنیا سے نکل کر اب اس کا شمار بہترین ڈرامہ رائٹرز میں ہونے لگا تھا، اور اس مسافت کو طے کرنے میں اسے 10-11 سال لگے تھے۔ وہ 10-11 سال جو اس نے خود سے بچھڑ کر گزار دیے تھے، دل تو اس کا پہلے ہی اجڑ چکا تھا، اور شہیر سے کوئی گلہ کیے بغیر اس نے اپنے گھر کو بچا لیا تھا، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے، اور دل وہ تو عمر کے جاتے ہی اجڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا، کھو گیا تھا۔ بیسٹ ڈرامہ رائٹرز کی کیٹیگری اناؤنس ہو رہی تھی، اس کے شوہر شہیر حیدر نے اس کا کندھا ہلا کر اس کی توجہ مبذول کروائی تھی، اور وہ یادوں کے گرداب سے چونک کر جب حقیقت کی دنیا میں واپس آئی تھی تو پورے ہال میں کمپیئر کی آواز گونج رہی تھی۔ دی ایوارڈ گوز ٹو زوہیلا شہیر۔ شہیر نے خوشی میں ایک لمحے کے لیے اسے خود سے لگایا تھا، اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں سٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں ایوارڈ کے ساتھ عمر ارسلان بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ کھڑا اس کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ کتنی شدت سے زویلا اسے مس کرتی رہی تھی، پھر کیسے نہیں آتا وہ سمجھوتا اس نے زندگی سے کیا تھا، اپنے دل سے نہیں، وہ دل جہاں عمر ارسلان کی یادیں بستی تھیں اور جنہیں ہمیشہ اس کے دل میں بسنا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔